حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان بحثوں میں نہ پڑو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی۔ کہتے ہیں اس صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی حدیث 4827، سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ۔ مروان بن حکم، اس کو حضرت امیر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا، اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی۔ اس کو گورنر لگایا، صحیح بخاری 4827۔ اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی، اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی، او میں گل دسنا کیڑی ہے۔ اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا، اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو، ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، وہاں جا کر پناہ لی۔ تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو۔ ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیت ہے، تو ہے وہ کافر، والعیاذ باللہ۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ یہ تو تھی بخاری میں۔ اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں 11491، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے، اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں،
تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا, کدھر ابو بکر, حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا, اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا, جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی, پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں, بول رہا ہے اے گل ہوئی سی.